کون چاہتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے اس کا تالو کٹا ہوا ہو؟ کون چاہتا ہے کہ اس کی آنکھ نہ ہو؟ کون چاہتا ہے کہ وہ بولا بنے، وہ سن نہ سکے؟ کون چاہتا ہے کہ وہ لنگڑا کے چلے؟ کون چاہتا ہے کہ اس میں عیب ہو؟ اگر یہ رب نے دیا ہے اور وہ آزمائش میں ہے تو اس کو دیکھ کر کے مجھے فوری اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب پاؤ پھوٹی تو میرے پیغمبر کے جو دوست جاگ رہے ہوتے تھے، اصحاب، یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو کہتے تھے سبحت سبحت۔ پتہ یہ چلا کہ مؤذن یا امام اگر اس کی نظر نہیں ہے تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اسے مؤذن نہیں رکھا جا سکتا یا امام نہیں رکھا جا سکتا۔ ہماری نظروں میں یہ بظاہر عیب ہے، نبینا ہونا عیب ہے، لیکن ہم نے اسے قربانی پہ نہیں لگانا۔ یہ کوئی بکرے چھترے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے امامت کا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو مؤذن بھی بنایا ہے، امام بھی بنایا۔ اگر کسی علاقے میں کوئی ایسا شخص ہے تو اس کی حوصلہ شکنی مت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو دنیا میں آزماتا ہے اور اس کی 2 آنکھیں لے لیتا ہے تو قیامت کے دن اس کے بدلے اللہ نے اس سے جنت دینی ہے، اگر وہ صابر ہے، شاکر ہے، اور اس میں وہ اپنے آپ کو کوئی محروم نہیں سمجھتا۔ میں نے اپنی زندگی میں جن آئمہ کو دیکھا کہ نظر نہیں مگر بصیرت، علم، عرفان اور معرفت، ان میں ایک الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ رب نے دیدے نہ ہونے کے باوجود، نظر نہ آنے کے باوجود متون یاد ہیں، نصوص یاد ہیں، کتاب اللہ، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استحضار، اور اللہ دل کی آنکھیں۔ اللہ جس سے کچھ لیتا ہے نا، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اگر کوئی بندہ لولا لنگڑا یا ایسے ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی انہاں دی ایک رگ ود ہوندی ہے۔ یہ جو ایک رگ آپ کہتے ہیں نا زیادہ ہے، یہ اصل میں اللہ نے جو لیا ہے اس کا متبادل انہیں دیا ہے، ان کا متبادل انہیں دیا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ سبق بھی پڑھ لیں ساتھ کہ ایسے لوگوں کا ادب کرنا، احترام کرنا بڑا اہم ہے۔ یہی وہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے لوگوں سے میٹنگ کر رہے تھے اور یہ آئے تھے اور آپ کے ماتھے پہ تھوڑا سا تیور آیا اور آپ نے منہ پھیرا تو آسمان سے قرآن اتر آیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ حضور بڑے لوگوں میں بیٹھ کے اگر ایک نبینہ تمہارے پاس تڑپ لے کے، درد لے کے، دین کے لیے، سیکھنے کے لیے، کلمے کے لیے آیا ہے تو آپ نے ماتھے پہ تیوری ڈال کے، شکن ڈال کے منہ موڑ لیا۔ یہ سورت پوری اسی موضوع ہے، سٹارٹنگ اس کی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی سوسائٹی میں معذور بندہ ہے اسے حقیر مت جانیے گا، اس کی جگہ اللہ آپ کو بھی کر سکتا ہے، مجھے بھی کر سکتا تھا، بلکہ اسے دیکھ کے جو دعا پڑھنی ہے آتی ہے نا سب کو ماشاءاللہ۔ اچھا جب میں پوچھتا ہوں نا تو پریشان نہ ہو جایا کریں، آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، بزرگ ہیں، اس سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ مجلس وہ ہوتی ہے کہ جس مجلس میں بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، حقیر نہ جانیں، بلکہ ہم سیکھنے آئے ہیں۔ اگر سیکھے ہوئے ہوتے تو ہم پہلے کیوں بیٹھتے یہاں پہ؟ ہم کہیں اور کچھ کر رہے ہوتے، نہیں پتہ ہوتا، کوئی حرج کی بات نہیں، آج سیکھ لیں۔ جب بھی کسی معذور بندے کو دیکھیں اسے آوازیں دینے کی بجائے، میں یہ خصوصاً اپنے چھوٹے بیٹوں سے مخاطب ہوں، ہمارے یہ کل کے بڑے ہیں، جب کسی کو دیکھا کہ وہ بیچارے کی ٹانگ کام نہیں کر لی، ہم اس کو لنگڑا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کسی کو آنکھ نہیں ہے کانا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بیٹا آوازیں نہیں دینی، بڑے تو میچیور ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ،
میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ جس نے میرے اس بھائی کو، اس بہن کو، اس بیٹے کو، اس فرد کو ایک بیماری میں یا تکلیف میں یا کسی معذوری میں مبتلا کر دیا ہے، اور اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس سے بچایا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے اس کا تالو کٹا ہوا ہو؟ کون چاہتا ہے کہ اس کی آنکھ نہ ہو؟ کون چاہتا ہے کہ وہ بولا بنے، وہ سن نہ سکے؟ کون چاہتا ہے کہ وہ لنگڑا کے چلے؟ کون چاہتا ہے کہ اس میں عیب ہو؟ اگر یہ رب نے دیا ہے اور وہ آزمائش میں ہے تو اس کو دیکھ کر کے مجھے فوری اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جو دکھ اسے دیا ہے مجھے اس سے بچایا ہے۔ یہاں بڑے سارے ہمارے بزرگوں کے واقعات ہیں، میں صرف ایک کوٹ کرتا ہوں۔ حضرت امام سعدی کہتے ہیں کہ میں اللہ اکبر، دل میں خیال آیا کہ اتنا بڑا امام ہے، تیرے پاس جوتا ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس اگر اللہ نے وافر چیزیں دے دی ہیں تو اپنا اصل وقت نہیں بھولنا چاہیے۔ میں نے ساری چیزیں ہونے کے باوجود لگ بھگ 10 سال ٹائر کا جوتا استعمال کیا، جو ایک دفعہ لے دیتے تھے تو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ کچھ علاقوں میں آج بھی بنتے ہیں۔ آج کل جو برانڈ بنے ہوئے نا فخریہ، کبھی کبھی اپنی ہوا کم کیا کریں۔ امام سعدی کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسے ہی اللہ کے بارے میں شکوہ آیا، اتنا بڑا امام ہوں، اتنا علم دیا ہے، دنیا کو تو نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، تے اپنے پیارے لئی تیرے کو لے کے جتی بھی کو نہیں۔ کہتے وہ خیر میں جیسے بھی ننگے پاؤں چلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں یہ بھی سنت سن لیں، آپ اسی چیز کے فخر کو توڑنے کے لیے جوتا ہوتے بھی کئی دفعہ ننگے چلتے تھے، اور کبھی ایسا ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب شہر کی فصیل میں داخل ہونے لگا، مین گیٹ سے، جیسے پہلے یہ ہمارے دروازے بنے ہوئے ہیں فیصل آباد کے 8 بازاروں کے، اگر آپ داخل ہوتے ہیں ریل بازار کی طرف سے، مختلف اسی طرح لاہور میں، تو کہتے ہیں کہ میں شہر میں داخل ہو رہا تھا کہ دروازے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں، جس کے پاؤں ہی نہیں۔ سعدی نے وہیں پہ اپنے ہتھیار پھینک دیے، رب کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، اللہ تیرا شکر ہے میرے کول جتی نہیں ٹردا تے پھرنا، یہ بھی تو تیری مخلوق ہے، یہ پیر ہی کوئی نہیں۔ اگر پاؤں نہیں ہیں تو ان کو دیکھیں جن کی پنڈلیاں نہیں ہیں، اگر پنڈلیاں نہیں ہیں تو ان کو دیکھیں جن بیچاروں کی پوری ٹانگیں ہی نہیں ہیں، صرف تھلواں تڑ لے کے۔ پچھلے سال غالباً ایک وائرل ہوا جو بندہ طواف کر رہا تھا ہتھاں دے ہوتے، ان کو دیکھیں جن کے پاؤں بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں ہیں، ٹانگیں بھی نہیں ہیں، لیکن رب نے زندگی دی ہے، گزار رہے ہیں۔ تو کسی معذور آدمی کو دیکھ کے ساتھ اللہ سے فوری رابطہ کر کے کیا کہنا ہے؟ اگر عربی نہیں آتی ویسے سیکھ لو تو اچھا ہے، اگر نہیں آتی تو 1 مہینہ ہوتا ہے، ہم سیکھ سکتے ہیں۔ بورڈ کے اوپر لکھ دی جائے، آتے جاتے ایک دوسرے کو بٹھا کے، یارا میرے کو دعا تے سنی، شرم اتار دو۔ ایک موضوع آج تھا شاید آپ لوگوں کا کہ شرم و حیا کیا ہوتی ہے، بے شرمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ شرم و حیا ہے جو مطلوب ہے، ایک وہ شرم ہے جو مذموم ہے، غلط ہے، جو دین سیکھنے میں، حق سیکھنے میں عمر کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے یا رتبے اور چدراہٹ کی وجہ سے مانے ہو لے ہن اسی آ کام کریے سانو کیڑے کام لاتا ہے، نہیں۔ مرتے دم بھی اگر کوئی بات یاد آتی ہے اور کوئی سکھاتا ہے تو سیکھ لیجیے، کیونکہ وہ یہودی بچے نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ مرتے دم ہی پڑھا تھا، تو محبوب نے کہا تھا دفن کفن کا اہتمام کرو، انہ مات مسلمہ، یہ اڑ کے نہیں مرا، یہ مان کے مرا ہے۔ تو ماننے والے نرم بنے، ہر وقت کی سختی اچھی نہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی
आफानी मिम्मा इब्तलाक बिही वफद्दलनी अला कसीर मिम्मन खलक तफजीला। अल्लाह तो कितना अजीम है कि तूने मुझे इससे कितने गुना जो है वो बेहतर बनाया। याद रहेगा।